السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کریں اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، جمعہ کے دن کا مقام اللہ کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہیں۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن کی 2 رکعت نماز باقی دنوں کی 1000 رکعت نماز سے افضل ہے، اور جمعہ کے دن کی 1 تسبیح باقی دنوں کی 1000 تسبیح سے افضل ہے۔ اللہ کا ہم سب پر احسان ہے، اللہ کا ہم سب پر کرم ہے، اللہ نے ہمیں جمعہ کا دن نصیب فرمایا ہے۔ اور چونکہ یہ شعبان کا مبارک مہینہ، آج شعبان کی 12 تاریخ ہے، اللہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں پوری زندگی نصیب فرمائی، لیکن کچھ زندگی کے اوقات ایسے ہوتے ہیں جو بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کی ہر سیکنڈ بڑی قیمتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ زندگی کی ہر منٹ بڑی قیمتی ہے، زندگی کی ہر راتیں بڑی قیمتی ہیں، زندگی کے ہر دن بڑے قیمتی ہیں، لیکن کچھ گھڑیاں مقدس ہوتی ہیں، اسی میں سے ایک شعبان کا مہینہ بھی ہے۔ اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور شعبان کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمام کے تمام انبیاء کرام پر فضیلت حاصل ہے۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَرَمَضَانُ شَهْرُ اللَّهِ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ ہم سب کو
آنے والے مہینے کی بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن اس وقت مجھے مختصر آپ کو بتلانا یہ ہے، چونکہ شب برات تو ہماری زندگی میں بہت سی مرتبہ آئی اور بہت سی مرتبہ گئی، لیکن ہمیں چونکہ زندگی کی ہر گھڑی کی قدر کرنی چاہیے۔ لیکن اس وقت جو حالات ہمارے سامنے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر کیسے بن جائے، اور حقیقت یہ ہے اللہ سے ایسی عزت مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی ذلت نہ ہو، اللہ سے ایسی مالداری مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی غربت نہ ہو، اللہ سے ایسی خوشحالی مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی تنگحالی نہ ہو۔ لیکن ہم چاہتے ہیں ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر کیسے بن جائے، اور اس وقت دنیا میں جو حالات ہم نے دیکھے ہیں، چونکہ پورا ایک سال جو ہم نے 2020 کا گزارا وہ ہمارے سامنے ہیں، اور آئندہ پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ فیصلے کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف سے فیصلے ہونے والے ہیں، کس کو کتنی زندگی ملنی ہے، کس کی کب موت آنی ہے، کس کو اپنی زندگیوں میں خوشیوں ملنے والی ہے، کس کو اپنی زندگی میں غم ملنے والے ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزے کثرت سے رکھتے تھے۔ ہمارے نبی سے وجہ پوچھی تو ہمارے نبی نے فرمایا، عائشہ تجھے نہیں معلوم یہ شعبان کی 15ویں مبارک رات میں اللہ کے یہاں فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں، اور سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، زمین پر جیسے اعمال ہوتے ہیں آسمان پر ویسے فیصلے ہوتے ہیں، ورنہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ نفرت نہیں کرتا۔ ماں کو جتنی اپنے بچوں سے محبت ہیں، ارے اولاد کتنی بھی نافرمان کیوں نہ ہو، لیکن ماں باپ اپنے بچوں سے نفرت نہیں کرتے بلکہ محبت کا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ تو رحیموں کا رحیم، کریموں کا کریم، یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، زمین اللہ سے کہتی، اللہ یہ تیرا بندہ تیری نافرمانی میں لگا ہوا ہے، یہ تیرا بندہ تجھے ناراض کرنے میں لگا ہوا ہے، اللہ اجازت دے دے اسے ختم کر دیا جائے۔ اللہ پاک زمین سے فرماتے، زمین بندہ تیرا ہے یا بندہ میرا؟ زمین کہتی، اللہ بندہ تو تیرا ہے۔ اللہ فرماتے اس کو میرے حوالے کر دو۔ لیکن مجھے مختصر آپ کو سمجھانا یہ ہے، جتنے حالات پیدا ہوئے ہیں، آئندہ بھی جو حالات پیدا ہونے والے ہیں، وہ سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ فرماتے، ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنی پریشانیوں کا ہم نے سامنا کیا، جتنے حالات کا ہم نے سامنا کیا، حقیقت یہ ہے یہ حالات ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کن فیکن کا مالک ہے۔ ارے ایک سیکنڈ میں لاک ڈاؤن کو بھی ختم کر سکتا ہے، ایک سیکنڈ میں کورونا وائرس کو بھی ختم کر سکتا ہے، ایک سیکنڈ میں زندگی کا جتنا بگاڑ ہے، زندگی میں جتنے حالات پیدا ہوئے ہیں، تمام کے تمام حالات کو اللہ پاک ختم کر سکتا ہے۔ اللہ پاک بڑی قدرت والے ہیں، اللہ پاک بڑی طاقت والے ہیں، لیکن تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم۔ اللہ پاک نے مسلمان کو بلند کیا ہے، اللہ پاک نے مسلمان کو اونچا اٹھایا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں خود سمجھاتے ہیں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔
کامیاب تو مومنین ہیں، سربلند تو مومنین ہیں۔ اگر وہ سچے مومن ہیں تو فرماتے تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا۔ ہم نے اپنے مسلمان ہونے کو بھلا دیا کہ مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے تھی، مسلمان کی راتیں کیسی ہونی چاہیے تھی، مسلمان کے دین کیسے ہونے چاہیے تھے، مسلمان کی تجارت کیسی ہونی چاہیے تھی، مسلمان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنی بیوی کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا۔ اور میرے بھائیوں، یہ آپ نے تجربہ کیا ہوگا، جب اسلام کو نہ ماننے والا آدمی جب اسلام مذہب کا مطالعہ کرتا ہے، جب اسلام مذہب کو پڑھتا ہے، تو وہ یہ بات کہنے پر مجبور ہیں مذہب اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں۔ بولو بے شک، اس لیے کہ اسلام نے پاک دامنی کی تعلیم دی ہے، اسلام نے اخلاق سکھائے ہیں، اسلام نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو کہا ہے، اسلام نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو کہا ہے۔ تو جب کوئی غیر آدمی مذہب اسلام کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ یہ بات کہنے پر مجبور ہیں مذہب اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں، اور مسلمان سے بڑھ کر بدتر کوئی قوم نہیں۔ اس لیے کہ جس اسلام کو ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، جس اسلام کو ہم نے سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں پڑھا ہے، وہ اسلام ہمیں مسلمانوں کی زندگی میں نظر آتا نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ تجربہ آپ نے بھی کیا ہوگا، جب ہم فجر کی نماز کے لیے اپنے محلے سے نکلتے ہیں تو یہ تصور بڑا مشکل ہوتا ہے کہ میں کسی غیر کے محلے سے چل رہا ہوں یا مسلمان کے محلے سے چل رہا ہوں۔ جب اتنے حالات پیدا ہوئے، اللہ نے عاجز کر دیا، مسجد میں آنے سے، رمضان کی عبادت سے اللہ نے محروم کیا، اس کے باوجود آج کے مسلمان کی آنکھیں نہیں کھلتی کہ اب بھی موقع ہے۔ اللہ نے سمجھایا، میرے بندو تم اپنی مرضی سے مسجد میں نہیں آتے، تم اپنی مرضی سے مسجد میں نہیں آتے، یہ تو میرا کرم شامل حال ہوتا ہے، یہ تو میرا فضل شامل حال ہوتا ہے کہ میں تمہیں مسجد میں بلاتا ہوں۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے کہ مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے، مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو زندگی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو مجھے اصل سمجھانا یہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر کیسے بن جائے۔ بولو چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر کیسے بن جائے۔ اس کے لیے میں ایک عمل آپ کو بتلاتا ہوں، اور یہ عمل ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اس سے پہلے حدیث پاک آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ یہ حدیث مسلم شریف میں بھی موجود ہے اور ترمذی شریف میں بھی موجود ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ صحابی اس قدر بیمار ہے کہ بیماری کی وجہ سے پورا بدن لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے۔ صحابی میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، صحابی میں بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، صحابی میں چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ صحابی کی عیادت کے لیے ہمارے آقا تشریف لے گئے، اور یہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میرا کوئی امتی اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے، گھر گھر کی ملاقاتیں معمولی نہیں، جب میرا کوئی امتی اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے یا کسی بیمار کی عیادت کے لیے گھر سے نکلتا ہے،
حدیث شریف میں موجود ہیں، ایک فرشتہ اللہ پاک اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں اور وہ فرشتہ پکار پکار کر کہتا ہے تمہارا چلنا کتنا بابرکت ہے، تم کتنے بابرکت ہو، یقیناً تم نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ ہمارے آقا وہ بیمار صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حدیث پاک میں لکھا ہے ہمارے نبی نے صحابی سے سوال کر لیا، میرے صحابی بیماری کے ایام میں تم اللہ سے کیا دعا مانگتے ہو؟ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے بیماری کے ایام میں اللہ پاک دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عمر، جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس بیمار کو دعاؤں کے لیے کہو، اس لیے کہ بیمار آدمی کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ اب ہمارے نبی نے وہ بیمار صحابی سے سوال کر لیا، میرے صحابی بیماری کے ایام میں اللہ سے تم کیا دعا مانگتے ہو؟ بیماری کے ایام میں تم اللہ سے کیا سوال کرتے ہو؟ اب صحابی نے جواب دے دیا، اللہ کے نبی میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں الہ العالمین، دنیا کی زندگی تو شارٹ زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو ختم ہو جانے والی زندگی ہے، دنیا کی زندگی میں جتنی پریشانیاں تو مجھے دینا چاہتا ہے، جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے، لیکن کل آخرت کی تکلیف سے مجھے محفوظ فرما لینا۔ اب دعا بھی صحابی کیسی مانگ رہے ہیں، آخرت کا استحضار ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ ارے دنیا کی زندگی ختم ہو گئی، بیماری ختم ہو گئی، لیکن ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی اس بات کو سن کر ناگواری کا اظہار فرمایا اور فرمایا میرے صحابی ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ نہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو۔ بولو ہمیں دنیا کی تکلیف برداشت ہوتی نہیں ہوتی، نہ گرمی برداشت ہوتی ہے، نہ سردی برداشت ہوتی ہے، نہ زندگی میں کوئی اور دکھ آ جائے، کوئی اور بیماری آ جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اب ہمارے نبی نے فرمایا میرے صحابی ایسی دعا تم نہ مانگو، نہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو، نہ تم آخرت کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو۔ تو صحابی نے سوال کر لیا اللہ کے نبی کون سی دعا مانگو؟ اب وہ دعا میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، اور اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرنے کی برکت سے اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنائے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں ہمیں یقین ہونا چاہیے اللہ کی باتوں پر، ہمیں یقین ہونا چاہیے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی مبارک باتوں پر، لیکن اگر ہم تجربہ کریں گے، تجربے کے لیے بھی اس دعا کو پڑھیں گے انشاءاللہ، تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے ہمارا تجربہ بھی غلط ثابت نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ دعا اکثر کو یاد ہوگی، صرف سنت سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اب وہ دعا کون سی ہے؟ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں موجود ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور بعض روایت میں اللہم آتنا بھی ہیں، لیکن قرآن کریم میں موجود ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ بیمار صحابی نے اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا اہتمام کیا، اللہ نے مکمل شفا نصیب فرما دی۔ علماء نے لکھا ہے جو آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، ایسی بیماری کہ ڈاکٹر لوگ جواب دے چکے ہیں، ایسی بیماری کہ طبیب جواب دے چکے ہیں، اس آیت کریمہ کو پڑھے اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے گا۔ اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے جو آدمی اپنے کاروبار کے معاملے میں پریشان ہے، اس آیت کریمہ کو پڑھے، پڑھنے کی کوئی تعداد طے نہیں ہے، ہو سکے جتنا ہو سکے اتنا پڑھے، ورنہ صبح شام کی تسبیح میں ایک ایک تسبیح کو شامل کر لیں۔ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی جس کے گھر میں جوان بیٹی ہے، جوان بیٹے ہیں، لیکن کوئی مناسب رشتہ ملتا نہیں، اس آیت کریمہ کو پڑھ کر اللہ سے دعا کرے، اللہ آسمان سے نیک سالے جوڑے کا فیصلہ فرمائے گا۔ اگر کوئی قرض میں ڈوب چکا ہے،
لیکن ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کو پڑھے، اللہ پہاڑ سے بھی بڑے قرض کو ادا کروانے کی طاقت عطا فرما دے گا۔ ہمارے نبی کی باتیں غلط نہیں ہو سکتی، لیکن چونکہ آنے والی رات شب برات بھی ہیں، اس کی بھی ہمیں قدردانی کرنی ہے۔ میں نے کہا نا، زندگی کی ہر گھڑی بڑی قیمتی ہے، زندگی کی ہر سیکنڈ بڑی قیمتی ہے۔ اب شب برات پر میں نے مفصل آپ کو باتیں نہیں بتلائی، لیکن ایک شارٹ بات آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، اور اس شارٹ بات کو سننے کے بعد میرے بھائیو، چونکہ کل آپ اگر جو مرکز میں پہنچے ہیں تو مرکز میں پہنچنے پر حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہم نے ایک بات بتلائی تھی، زبردست بات بتلائی تھی کہ کبھی کبھی اللہ پاک اپنی قدرت کا ویڈیو دکھا دیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کل جو پہنچے تھے، کبھی کبھی اللہ پاک عام آدمی کو بھی اپنی قدرت کا نظارہ دکھاتے ہیں۔ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت بڑے نبی گزرے ہیں، ہمارے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے بہت سے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی پہاڑ کے پاس سے گزر رہے تھے، وہاں آپ کی نظر ایک عجیب و غریب سفید پتھر پر پڑی، ایک وائٹ پتھر تھا، سفید پتھر پر نظر پڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے حیرت سے دیکھنے لگے، اس پتھر کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ اسی وقت اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ، کیا اس سے زیادہ عجیب چیز تم پر ظاہر نہ کر دوں؟ یعنی تم پتھر کو تعجب سے دیکھتے ہو، جو ایک وائٹ ہیں، جو ایک چمکدار ہیں، اس سے زیادہ عجیب چیز تمہارے سامنے ظاہر نہ کر دوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے مولا کیوں نہیں، ضرور ظاہر فرما دیجئے۔ لکھا ہے میرے پیاروں، چنانچہ وہ سفید پتھر پھٹ گیا، پتھر پھٹا اور اس پتھر میں سے ایک بزرگ نکلے، اور ان بزرگ کے ہاتھ میں عصا تھا، ڈنڈا تھا۔ اس بزرگ نے ڈنڈے کو لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ظہور کیا، قریب آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم نے اس پتھر میں رہ کر کتنے سال اللہ کی عبادت کی ہے، تم کتنے سال اللہ کی عبادت میں مصروف رہے ہیں؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے 400 برس سے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں فرمایا، میرے مولا میرا گمان تو یہ ہے، اس بندے سے زیادہ عبادت گزار بندہ اس دنیا میں شاید کوئی نہ ہو، اس دنیا میں تجھے راضی کرنے والا شاید کوئی نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا، نانا میرے نبی عیسیٰ، ایک وہ زمانہ آئے گا کہ میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئے گی، اور میرے محبوب کی امت پر شعبان کا مہینہ آئے گا، اور شعبان کے مہینے میں ایک مقدس اور ایک پاکیزہ رات ہوگی جس کو شب برات کہتے ہیں۔ 15ویں شعبان کی رات میں جب وہ میرے محبوب کے امتی 2 رکعت نماز اللہ کے سامنے پڑھیں گے، وہ اس بزرگ کی 400 سال کی عبادت سے افضل ہوگی۔ تو آپ اندازہ لگاؤ، چونکہ فضائل تو بہت ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، اور حدیثوں میں اعلان بھی ہوتا ہے جتنی ضرورت ہے۔ لیکن ایک شارٹ بات، اگر ہم عبادت نہیں کر سکتے تو گناہوں کے کام بھی نہ کریں۔ عبادت کے لیے کوئی مسجد میں آنا ضروری نہیں، قبرستان میں جانا ضروری نہیں۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں صرف ایک مرتبہ گئے ہیں، لیکن کچھ نہیں کر سکتے، بس عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو۔ عشاء کی نماز پڑھنے کی برکت سے آدھی رات کی عبادت کا ثواب، فجر کی نماز پڑھنے کی وجہ سے پوری رات عبادت کا ثواب شمار ہو جائے گا۔ لیکن نیکی نہیں کر سکتے تو اپنے آپ کے گناہوں سے بھی بچاتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اخلاق مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دن، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے۔ تو جتنا بھی درود پاک کی کثرت ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی ایک مختصر اعلان آپ کی خدمت میں کرنا ہے، کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، لیکن ایک بات آپ کو بتلاتا ہوں۔ جس وقت ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لے گئے اور آپ کی مسجد تعمیر ہوئی مسجد نبوی کے نام سے، مسجد نبوی کا تعمیر کا کام مکمل ہو چکا ہے، لیکن اس زمانے میں لائٹنگ کا مسئلہ تھا کہ روشنی کے لیے، چونکہ اعمال سے تو پوری مسجد روشن تھی، لیکن لائٹنگ کا مسئلہ یہ تھا کہ اس زمانے میں وہ کھجور کی چھالیں ہوتی ہیں، ان چھالوں کو چھت پر ڈالا جاتا تھا
اور جلایا جاتا تھا، کبھی وہ جلتا تھا کبھی بجھتا تھا، کبھی روشنی ہوتی کبھی اندھیرا ہوتا۔ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تجارت کی گھر سے ملک شام گئے ہوئے ہیں، اور ملک شام میں انہوں نے دیکھا کہ وہ دیے جو آج کے زمانے میں ہم نے بھی دیکھے ہیں کہ تیل ہوتا ہے اور اس میں رسی ڈالی جاتی ہے اور وہ دیے جلائے جاتے ہیں، لالٹین ہوتا ہے جس کو لالٹین بھی کہتے ہیں۔ اب حضرت تمیم نے ملک شام جا کر وہ دیوں کو خرید لیا، بہت سارے دیے اپنے ساتھ اٹھائے، بہت سارے چراغ اپنے ساتھ اٹھائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت ہونے والا ہے، اور حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کی نماز کے وقت حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور حضرت تمیم نے 2 دیے آگے رکھ دیے، 2 دیے بیچ میں رکھ دیے، 2 دیے پیچھے رکھ دیے، یعنی جیسی روشنی کی ضرورت تھی وہاں حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے رکھے۔ اب ہمارے نبی مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے، صحابہ کرام کو مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے، اور ہمارے نبی کا پورا چہرہ چمک رہا ہے، ہمارے نبی کا پورا چہرہ روشن ہے، اور ہمارے نبی نے سوال کیا، یہ میری مسجد، یہ اللہ کے گھر کو کس نے روشن کیا؟ صحابہ کرام نے فرمایا یہ تمیم جو ملک شام گئے تھے، تمیم نے روشن کیا۔ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیم کو اپنے قریب بلایا اور کہا تمیم، اللہ کے گھر کو تم نے روشن کیا، میری مسجد کو تم نے روشن کیا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کرنے پر حضرت تمیم نے فرمایا ہاں اللہ کے نبی میں نے روشن کیا۔ اب ہمارے نبی کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے نبی سچے ہیں، پھر بھی ہمارے نبی نے قسم کھا کر فرمایا اللہ کی قسم تمیم، کاش یہ محمد کے پاس کوئی بیٹی ہوتی، کاش یہ محمد کے پاس کوئی بیٹی ہوتی۔ تمیم، آج تم نے میرے دل کو اتنا خوش کر دیا ہے کہ اگر یہ محمد کے پاس بیٹی ہوتی تو محمد اپنی بیٹی آپ کے حوالے کر دیتا، یعنی آپ کو اپنا داماد بنا لیتا۔ ایک صحابی قریب میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کا نام ہے حضرت نوفل، فرماتے ہیں نوفل رضی اللہ عنہ فرماتے میرے محبوب آپ کے پاس کوئی بیٹی نہیں ہے؟ ارے میری بیٹی بھی تو آپ کی بیٹی ہے۔ اللہ کے نبی آپ تمیم پر خوش ہوئے ہیں، اگرچہ تمیم عمر میں بڑے ہیں لیکن یہ نوفل اپنی جوان بیٹی تمیم کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ بس ایک چراغ جلانے پر ہمارے نبی اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار۔ تو اگر ہم مسجدوں کو اعمال سے آباد کریں گے تو مسجدوں کو آباد کرنے پر اللہ ضرور خوش ہوں گے، لیکن اس وقت چونکہ مجھے آپ کو بتلانا یہ جس مسجد میں احمد آباد میں خدمت انجام دے رہا ہوں تو وہ مسجد ایسے ضرورت مند علاقے میں بن رہی ہے جہاں مسجد کی اشد ضرورت ہے۔ اب وہ مسجد کی زمین خریدی گئی، 80 لاکھ کی زمین خریدی، الحمدللہ 51 لاکھ ادا ہو چکے ہیں، 29 لاکھ کا اشد تقاضا ہے جو ایک معینہ مدت میں ادا کرنے ہیں۔ تو تمام احباب سے درخواست ہے چونکہ حالات دن بدن بگڑتے چلے جاتے ہیں، اور حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا جو للہ رقم مسجد کے لیے للہ رقم دینی، زکوٰۃ صدقہ نہیں، للہ رقم جو اللہ کے لیے دے اللہ پاک اسے 3 خطرناک تکلیفوں سے محفوظ رکھتے ہیں، زہریلے جانور کے نقصان سے، چھت کے نیچے یا دیوار کے نیچے دب کر مرنے سے، یعنی اچانک وہ حادثے کی موت سے، اور نمبر 3 اچانک کی موت سے اللہ حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے تمام احباب سے درخواست ہے کہ دل کھول کر للہ رقم سے مسجد کا تعاون کرتے ہوئے جائے۔ مولانا رضوان صاحب جتنا ہو سکے للہ رقم سے تعاون فرمائے، آپ ماشاء اللہ تعاون کرتے ہی ہے، اور جہاں جہاں مسجد مدرسے پر لگائی رہی ہے وہ ضرورت کی جگہ ہے، اگر لگ جائے گا اچھا لگ جائے گا تو قیامت کے ہمارے لیے ذخیرہ بنے گا، اور مسجد تو ایسی ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ پہلے سے اٹھا لے گا، اور جب تک اس سے سجدے ہوتے رہیں گے، دعائیں ہوتی رہیں گی، ذکر و اذکار ہوتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے لیے ذخیرہ اور ثواب